الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 306۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں کچھ گڑبڑ محسوس کرے اور اس پر معاملہ مشتبہ ہو جائے کہ آیا اس سے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں، تو وہ مسجد سے نہ نکلے حتیٰ کہ وہ کوئی آواز سن لے یا بدبو محسوس کرے۔ یعنی کہ اگر تو بالکل کلیئر ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، پھر تو ظاہر وہ وضو کرے گا، لیکن اگر اس کو یعنی یوں کچھ محسوس ہوا پیٹ میں گڑبڑ، لیکن اس کو یقین نہیں کہ پتہ نہیں آیا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، تو وہ شخص پھر جو ہے اگر اس کو کوئی آواز آئی ہو کہ واقعی اس کی آواز جو ہے یا اس کو بدبو محسوس ہوئی، پھر ہی وہ یقین کرے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے۔ حدیث نمبر 307۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو کلی کی اور فرمایا اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ یعنی اس حدیث کو یہاں لانے کا جو اصل مقصد ہے بیان کرنے کا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام دودھ کے پینے سے وضو ٹوٹنے نہیں تھے سمجھتے، بس یہ کلی کر لیتے تھے کیونکہ اس سے چکناہٹ ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 308 ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھیں اور موضوع پر مسح کیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ نے اس طرح پہلے تو کبھی نہیں کیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، عمر میں عمدن ایسے کیا، یعنی کہ میں نے جان بوجھ کے ارادتاً ایسا کیا۔ یعنی ایک تو یہ کہ ایک وضو سے زیادہ نمازیں پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ اگر کوئی ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتا ہے بے شک اچھی بات ہے، افضل ہے، لیکن اگر نہیں بھی کرتا تو یہ اس چیز کی ایک دلیل پیش کی گئی ہے کہ ایک وضو سے زیادہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں جب تک وہ وضو ٹوٹے نہ۔ اور موضوع پر مسح کرنے کا بھی اس میں ذکر آ گیا، اور جو اس کے آخر میں الفاظ ہیں کہ میں نے عمدن ایسا کیا، یعنی جان بوجھ کے ایسا کیا، تو اس کا مطلب یعنی نبی علیہ السلام نے جان بوجھ کے ایسا کیا تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور ان کی تعلیم ہو جائے، وہ اسے سیکھیں۔ حدیث نمبر 309۔ سہیل بن نعمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ خیبر کے زیریں علاقے صحبا پر پہنچے، تو آپ علیہ السلام نے نماز عصر ادا کی، پھر آپ نے زاد راہ طلب کیا تو صرف ستو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے اور انہیں صرف بھگویا گیا تھا جیسا کہ نبی علیہ السلام نے انہیں فرمان دیا اس کے مطابق۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم نے اسے کھایا۔ پھر آپ نماز مغرب کے لیے کھڑے ہوئے تو کولی کی اور ہم نے بھی کولی کی، پھر آپ نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہ کیا۔ یعنی اگر وضو نہیں ٹوٹا لیکن کھانا کھایا تو اس سے یہ کہتے ہیں جب بھی نماز پڑھتے تو بندے کو دوبارہ کولی کر لینی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔